السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کو حل کرنا ہے۔ آپ کے پاس مختصر وقت میں آپ کو بتانا ہے۔ کئی سوالات کہیے، کیا سوال ہے؟ سوال نمبر 1، وضو کے دوران دنیاوی بات کرنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا یہ غلط بات ہے، چونکہ عبادت کے لیے وضو ایک بہت بڑا رول ہے، مقام ہے، اور بغیر وضو کا کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی، نہ نماز ہوتی ہے، نہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں چھو کر کے۔ اس لیے وضو ایک عبادت ہے، اس کے لیے اطمینان سے وضو کرنا چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ وضو خانے پہ جو شور شرابہ کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، ان چیزوں سے لوگوں کو پرہیز ہونا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت گاہ ہے، اور عبادت والے گھر میں دنیاوی باتیں کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اور مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کھلم کھلا کریں گے، مسجد میں شور شرابہ کریں گے، دین کی باتوں کو چھوڑ کر دنیاوی باتیں مسجد میں جمع ہو کر لوگ کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو سارا چیز ہے یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ سب چیز بری بات ہے، غلط بات ہے، گناہ ہے، ان چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ چلیے، تیسرا سوال ہے، نماز کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جی، آپ کا سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے والے شخص جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے آگے سے لوگ گزرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو جائے، چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا گناہ ہوتا ہے، کیا وعیدیں ہیں، تو لوگ نمازی قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور جو لوگ آگے نمازی کے آگے ہے وہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتا۔ اس لیے سخت ترین گناہ ہے، ان چیزوں سے لوگوں کو پرہیز ہونا چاہیے، اور اتنا جلدی نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ جو لوگ نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اب چوتھا سوال ہے، رمضان المبارک کے روزہ کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ کچھ لوگ اس ماہ میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے یہ روزہ فرض روزہ کسی بھی حالت میں لوگوں کو ادا کرنا ہوگا، اس لیے اس روزہ کو شوق سے رکھنا چاہیے۔ اب جو لوگ نہیں رکھتا ہے تو یہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی ان ثوابوں سے محروم ہے، تو یہ ان کی عقل ماری گئی یا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے شریعت کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی تراویح پڑھ کے اللہ کی رحمت نہیں لوٹے، اللہ کو راضی نہیں کیے، روزہ رکھ کر بھی اپنی طاقت کی ثبوت اللہ کے ہاں نہیں دیے، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے روزہ کا بہت ساری فضیلتیں ہیں، اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ جو خاص جنت کے دروازے بنائے ہیں ایک ریان، اس کے اندر اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اس میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، پھر اس کی دعا
رمضان میں مقبول ہوتے ہیں، روزہ رکھیے، تراویح پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے تمام عبادتوں کے ساتھ، تو فوری طور پر وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ رمضان جیسی مبارک مہینے میں لوگوں کو یہ جو سال بھر میں ایک بار موقع آتا ہے، اگر اس میں بھی آدمی ان چیزوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں تو یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے، شریعت کے خلاف بات ہے، ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے۔ چلیے اب 5واں سوال ہے، سلام کر کے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سلام بھی ایک عبادت ہے اور سلام کرنا چاہیے، لوگوں کو آپس میں خوب سلام کرنا چاہیے۔ سلام ایک دعا ہے جو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کریں گے تو سامنے والے کو لگے گا کہ ہم اس سے محفوظ ہے، ہم امن میں ہے۔ اس لیے اب وہ جو مصافحہ کا جہاں تک سوال ہے، لوگوں کو سلام کرنے کے بعد دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر کوئی ایک ہاتھ سے بھی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ چلیے اب 6واں سوال ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتا ہے، کب مال نصاب ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، زکوٰۃ مال نصاب پر ہی زکوٰۃ واجب ہے، اور مال نصاب آدمی تب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس مال کا سال لگ گیا ہو اس کی ملکیت میں، 7.5 تولہ سونا ہو، اس کی مالک وہ سال بھر رہے، یا اس کے علاوہ میں روپے پیسے ہو، مال و تجارت ہو وغیرہ، اور بھی چیزیں ہو، اناج وغیرہ بھی ہو، تو اب وہ اگر وہ مال نصاب ہے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ اب زکوٰۃ واجب ہے تو انہیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اب 7واں سوال ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ شریعت میں بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو انہیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو وہ مال جو وہ جمع کر کے رکھا تھا، تو وہ مال کل قیامت کے میدان میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کے انگلی کو وہ مال سانپ بن کر کے اس کا انگلی کا لقمہ بنا کر کھائے گا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اور وہ مال اس سانپ کے شکل میں تیار ہو کر کے اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا کر کھائے گا۔ اس سے پوچھا گیا، ہاتھ کو کیوں لقمہ بنا کر کے کھائے گا؟ فرمایا اسی ہاتھ سے مال جمع کر کے انہوں نے رکھا تھا۔ اس لیے زکوٰۃ نہیں نکالنے والے پہ بہت سارے وعیدیں ہیں، اور زکوٰۃ کے معنی ہی ہوتا ہے پاک ہونا، مال کا پاک کرنا، مال کا بڑھانا۔ اس لیے لوگوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کو خوش دلی سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ چلیے 8 نمبر کا سوال ہے، اعتکاف کیا ہے؟ مرد پر تو ہے ہی، عورت پر بھی ہے، وہ بتائے، اور کتنے دن کا رمضان میں اعتکاف کرے گا؟ دیکھیے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس میں مرد کو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے، عورتوں کو گھر میں ہی اس کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس کے لیے گھر ہی اصل مسجد ہے، اور عورتیں گھر میں ہی اعتکاف کریں۔ اعتکاف میں 2 دن 4 دن والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ 1 عشرے کا اعتکاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اکثر 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ مرد لوگ مسجد میں رہے، عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اب سوال نمبر 9 ہے، کیا اعتکاف جو شخص بیٹھتے ہیں وہ کسی جنازہ میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں
اور خبر ہوتی ہے کہ جنازہ فلاں کا ہو گیا ہے محلے میں، تو آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ جنازے میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اعتکاف جو معتکف ہوتے ہیں وہ جنازے میں نہیں جائے گا. اگر جنازے میں چلا جاتا ہے تو اعتکاف کا کوئی مطلب نہیں رہتا، لہذا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ جنازے میں نہیں جا سکتا. سوال نمبر 10، اعتکاف میں کون اعمال زیادہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اعتکاف میں سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا فکر ہونی چاہیے، چونکہ اعتکاف کے فضیلت میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ سمجھایا کہ جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے اتنا دوری اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو کر دیتے ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اکثر ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے یہ دوسری فضیلت حاصل ہے. اب یہ ہے کہ اس میں کون سا زیادہ اعمال کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن سے زیادہ لگا ہونا چاہیے، تلاوت قرآن سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار میں رہنا چاہیے، ہمیشہ فضول کاموں میں نہ رہے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، زیادہ ادھر ادھر لغوی باتوں میں نہ پڑے، ادھر ادھر وضو خانہ پہ پورے دن بیٹھے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں جس سے روزہ فاسد ہونے کا امکان ہے، ختم ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرے. اور اعتکاف میں جتنا ہو سکے وہ مسجد کے حدود کے اندر رہ کر کے، مسجد کے حدود کے باہر جائیں گے تو اعتکاف ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اب تو ماشاءاللہ تمام چیزیں مسجد کے اندر ہی بنی ہوتی ہے، اس لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، مسجد کے اندر ہی سارا معاملات کو پورا کرنا ہوگا. سوال نمبر 12، اعتکاف والے فون پر بات کر سکتا ہے؟ دیکھیے، معتکف اگر فون پر بات کرنا اگر اس کو ضروری ہے تو بات کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب یہاں اجازت ملنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آدمی پورا دن موبائل پر ہی لگا رہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کہ موبائل پر بات کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی زبردستی ہوگی. اس لیے اگر فون پہ وقت اگر ضرورت اس کو پڑ گئی ہے تو فون پہ بات کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے نماز چھوڑ کر بھی فون پہ لگا رہنا، تلاوت چھوڑ کر بھی فون پہ لگا رہنا، یہ بالکل درست بات نہیں ہوگی. سوال نمبر 12، بغیر روزہ کا اعتکاف کر سکتا ہے رمضان میں؟ اس کا جواب دیجیے. دیکھیے، رمضان کا اعتکاف یہ ایسا ہے کہ بغیر روزے کا اعتکاف بالکل نہیں ہوگی، پھر وہ اعتکاف کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. اس لیے اعتکاف کے ساتھ نماز کی پابندی، اعتکاف کے ساتھ روزے کی پابندی، اعتکاف کے ساتھ تمام ہر وہ اعمال تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان تمام چیزوں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگی. سوال نمبر 13، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سال اعتکاف کیے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہر سال اعتکاف کیے. ایک سال کسی عذر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر پائے تو آپ نے دوسرے سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. اس لیے اس کے مطلب ہے کہ آپ نے کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں کیے، آپ نے ہر سال اعتکاف کیے. صرف عذر کی وجہ سے آپ نے ایک سال اعتکاف نہیں کیے تھے، اس کا اعتکاف آپ نے دوسرے سال میں ڈبل آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. ماشاءاللہ. تو حضور نے جو کہے اس کو ہمیں ماننا ہے، حضور نے جو کیے وہ سنت ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، اور جس سے منع فرما رہے ہیں اس سے ہمیں رکنا ہے. یہی اصل شریعت ہے. چلیے، آخری سوال ہے، بچوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، بچوں کو اعتکاف میں لوگ بیٹھاتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. محلے میں بھرے ہوئے ہیں لوگ، بوڑھے ہیں، بزرگ حضرات ہیں،
اب اس میں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں. ایک حال میں پچھلے سال ایک مسئلہ آیا سامنے میں کہ بچے اعتکاف میں بیٹھے تھے, نیند کی حالت میں پیشاب آ گئی, اب مسجد میں سویا ہے. یہ مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس سے لوگوں کو پرہیز ہونا چاہیے. یہ کوئی گھر نہیں ہے, یہ عبادت خانہ ہے.